أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر صلوات پڑھے محمد والا تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے موسم کے اختلاف کو اپنی رحمت کا عنوان قرار دیا اور ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے ہر موسم کو موسم ولایت کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریفوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں اور تمام ہدیہ درود و سلام کے ساتھ آپ تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آج عید کا تیسرا دن بھی اور عید کا پہلا دن بھی جمعۃ المبارک عیدوں میں ایک بہترین عید ہے. البتہ بعض ہمارے درمیان محبت کرنے والوں نے ذی الحج کی 12 تاریخ کو غم کے نام سے یاد کیا اور بڑی تلاش اور تگ و دو کے بعد بھی مجھے کوئی روایت نہیں ملی سوائے کیلنڈر اور جنتری کے. مجھے معاف کیجیے گا، جنتری اور کیلنڈر کوئی حوالہ نہیں ہے، حوالہ تو کسی صاحب علم شخصیت کا، کسی معتبر کتاب کا ہونا چاہیے، یا کم از کم
مسیب میں طفلان مسلم کے روضہ مقدسہ پر جو ماتم ان کی شہادت کی مناسبت سے کیا جاتا ہے، یا کم از کم اس کا حوالہ ہونا چاہیے۔ اتباع حسینیہ روضہ سرکار سید الشہداء کی انتظامیہ کے اعتبار سے طفلان مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے 23 ذی الحج، اور اسی کو کنٹینیو کیا کفیل مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے انتظامی امور میں سے ایک امر کفیل کے ہاتھ میں بھی 23 ذی الحج روز شہادت طفلان مسلم۔ یاد رکھیے، پہلی بات تو طفلان مسلم کے نام بھی یاد نہیں ہے۔ حضرت اونو محمد اور ہیں، میں تو بڑا حیران تھا کہ طفلان مسلم کے نام سے ماتم اور نوحہ اونو محمد کا، تو کیا ہمارے شعراء حضرات نے طفلان مسلم کا کوئی نوحہ لکھا نہیں ہے؟ یا لکھا تو ہے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو لکھا نہیں ہے، اگر نہیں لکھا تو میں دعوت دیتا ہوں کہ خدا ان شعراء کو پہلے نصیب کرے روضہ طفلان مسلم کی زیارت، تاکہ تاریخ کو سمجھنے کے بعد، روایت کو معلوم کرنے کے بعد پھر لکھیں نوحہ در حال طفلان مسلم۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ اور بعض خطیب حضرات عربی اور فارسی کے، ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً ایک حوالہ یہ بھی کہ سفر کے مہینے کی 23 تاریخ کو بھی منایا جاتا ہے طفلان مسلم کی شہادت، تو 23 ذی الحج یا 23 سفر، نہ کہ 12 ذی الحج۔ آج کی تاریخ کسی معتبر ذرائع سے نہیں پہنچی۔ نام لینا منع نہیں ہے، اگر اپنے بچوں کی سالگرہ 2 بار منا سکتے ہو، ایک اسلامی اعتبار سے، ایک انگریزی اعتبار سے، تو اگر شہزادوں کا نام 2 بار لے لو تو منع نہیں ہے، لیکن تاریخ کا علم ہونا چاہیے، تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ ان بچوں کے نام کیا تھے؟ ان کا سن پیدائش کیا ہے؟ ان میں چھوٹا کون بڑا کون ہے؟ ان کے حالات کیا تھے؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اس سال آپ دعا کیجئے، ارادہ کیا ہے کہ اطفال عاشورہ کے عنوان پر عشرہ مکمل کریں گے، کہ عاشور میں جو اطفال تھے ان کی تاریخ کیا ہے۔ صرف خلاصہ کر دیتا ہوں، ان 2 بچوں میں سے ایک کا نام ہے ابراہیم، وہ 10 سال کا تھا، شہادت کا سن 62 سن آف ہجرہ، کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد، کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد 62 سن ہجرت میں بڑے شہزادے کی عمر وقت شہادت تھی 10 سال، نام تھا ابراہیم۔ چھوٹے کی شہادت کے وقت اس کی عمر تھی 9 سال، یعنی 52 سن آف ہجرہ میں ابراہیم پیدا ہوئے اور 53 سن آف ہجرہ میں محمد الاصغر پیدا ہوئے۔ آپ کے 2 بیٹوں کا نام محمد ہے، ایک کربلا میں شہید ہوئے، اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو روکتے ہوئے بھی تفصیل زبان پر آتی جا رہی ہے، کیا کروں؟ حتیٰ کہ روضہ مقدسہ پر پڑھی جانے والی زیارت میں بھی وضاحت نہیں ہے
الفاظ ہیں السلام علیکما ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل، السلام علیک ایھا القتیلان بارض کربلا۔ آپ دونوں پہ سلام ہو کہ آپ نسل اسماعیل کے ذبیح، ان کو ذبح کیا گیا، جن کو زندگی میں ذبح کیا گیا۔ کربلا کے شہیدوں میں خاص طور سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولادوں میں جن کے سر کاٹے گئے، وہ شہادت کے بعد کاٹے گئے۔ یہ دونوں شہزادے اپنی زندگی میں ذبح کیے، یعنی ان کی شہادت ان کے گلے کٹنے کی بنیاد پر ہوئی۔ فرق ہے کسی زندہ انسان کو ذبح کرنا اور کسی لاش کا سر کاٹنا، فرق ہے۔ آپ دونوں پہ سلام ہو کہ آپ دونوں کون تھے؟ ایھا القتیلان بارض کربلا۔ اس جملے نے پریشان کیا کہ آپ دونوں قتل کیے گئے زمین کربلا میں۔ تو تاریخی منابع کو فی الوقت تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں، بس یاد دلا دوں کہ 10 سال ابراہیم کی عمر تھی وقت شہادت، اگر 62 سنہ ہجرت مانا جائے، اور 9 سال کی عمر تھی جناب محمد الاصغر کی، اگر ان کی بھی سن شہادت مانی جائے 62 سنہ ہجرت۔ اللہ اکبر۔ خدا کی بارگاہ میں التماس کے ساتھ کہ جب کبھی اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں، ان دونوں کو وسیلہ بنایا کریں۔ یہ دونوں کیا تھے؟ تاریخ کی بحث چھوڑ دیتے، یہ دونوں ایسے عظیم تھے کہ جن کی دعا مستجاب تھی۔ یہ دونوں ایسے نمازی تھے کہ اپنی شہادت سے پہلے فرماتے تھے کہ اتنی مہلت دے دیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 10 سال اور 9 سال کے بچوں کی نماز کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آج عجیب بات ہے، ان بچوں کا ماتم گزار نماز نہ پڑھے جو اپنے قاتل سے کہتے تھے کہ اتنی دیر خنجر روک لے کہ نماز تو پڑھ لے۔ میں نے بہت تلاش کیا، وقت شہادت آسان نہیں ہے۔ کیا کوئی نماز کا وقت تھا؟ کہ مجھے تاریخ میں کوئی وقت نماز نہیں ملا۔ اس کا مطلب بچے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز پنجگانہ نہیں تھی۔ مجھے جد امجد ان بچوں کی یاد آئے کہ جنہوں نے اپنی جان کے قربان ہونے کے شکرانے میں نماز پڑھی، شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور کہہ دوں، ان شہزادوں نے ایک اور بات کہی تھی، اور بات یہ تھی، اپنے قاتل جس کا نام تھا حارث، اس سے کہا تھا کہ ایک احسان کر دے نماز کے علاوہ، ایک احسان اور کر دے۔ کیا احسان کر دے؟ کہ ہم دونوں اکیلے ہیں، ہم دونوں کے سامنے کوئی نہیں ہے، تو بھائی کو بھائی کے سامنے ذبح مت کرنا، بھائی کو بھائی کے سامنے ذبح مت کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ایسی تلوار دونوں کو مار دے کہ ایک ساتھ ختم ہو جائے، بھائی بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا قربانی کے مسائل مختلف میڈیا چینلز پہ علماء بلائے جاتے کہ جی مکروہ ہے کہ اگر ہم جنس حیوان دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے اس کے ہم جنس کو ذبح کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حیوان اگر حیوان کو دیکھ رہا ہو تو تمہارے اسلام میں ذبح کرنا مکروہ ہے؟ خدا کی لعنت ہو حارث ملعون پر، اور جو حارث کے ہم خیال دنیا میں جب بھی رہے اور رہیں گے ان تمام پر۔
کہ جس نے یہ بات نہیں مانی اور بھائی کو بھائی کے سامنے ذبح کیا. اللہ اکبر. عجیب قیامت تھی. چھوٹا بڑے کے گلے پر گلا رکھ کے کہتا پہلے مجھے ذبح کر دو. کہتے پہلے چھوٹے کو ذبح کیا, اس کا سر کاٹ کے رومال پہ رکھا. بڑا بھائی چھوٹے کے خون میں تڑپنے لگا, لاش کو اٹھا کے نہر پہ ڈال دیا. پانی کی موجوں پہ لاش بڑھنے لگی تو پکار کر کہا بھائی نے اکیلے مت جانا, زندگی بھر ساتھ رہے تو ساتھ رہو تو پھر چلنا. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پھر کہتا ہوں کہ یتیموں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے, اور یہ ایسے یتیم ہیں جو اصطلاحاً بھی یتیم ہیں. یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کا باپ مر گیا ہو اور وہ ابھی عاقل اور بالغ نہ ہوا ہو. یہ اصطلاحاً بھی یتیم ہیں کہ ایک 10 سال کا تھا, ایک 9 سال کا تھا, اور باپ کی شہادت کے بعد شہید کیے گئے. اور ایسے مستجاب الدعوات, ایسے باب الحوائج کہ جو دعا مانگی جائے, خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگی ہے کہ پروردگار ہمارے بچوں کی تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان 2 شہیدوں کا واسطہ, ان 2 یتیموں کا واسطہ, ان 2 مظلوموں کا واسطہ, ان 2 غریبوں کا واسطہ کہ خدایا تمام اہل ایمان کی تمام تر حاجات شرعیہ کو پورا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر قاتلین اور غاصبین حقوق آل محمد جتنے گزر گئے, جتنے موجود ہیں, جتنے آنے والے, تمام کو واصل جہنم فرما. اور ان 2 شہزادوں کے خون کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنی ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا قاطعناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. الصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین علی ابن ابی طالب سید الوسیین فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر من الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه
الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين علي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين علي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة وعلى آبائه على خلقك المبدي النبي فوارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبقت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گان تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل وہی پیغام جس سے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پہنچاتے رہے کہ خلوت اور جلوت دونوں میں خدا کی اطاعت کا خیال کرو. ایسا نہ ہو کہ جلوت میں تو خدا کے دوست بنو اور خلوت میں خدا کے دشمن بنو. سب کے سامنے تو متقی بن جاؤ اور تنہائیوں میں گناہ کو انجام دینے والے خلوت ہو. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ بھی سب کے سامنے کرے. اس کے دو پہلو نکلتے. یا تو یہ مطلب کہ جیسے سب کے سامنے نیکی کرتا ہے ایسے تنہائی میں بھی نیکی ہی کرے. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسے تنہائی میں گناہ کرتا ہے ایسے سب کے سامنے بھی گناہ کرے. تو ہرگز یہ مراد نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا لطف و کرم اور احسان ہے کہ اس نے بروایت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں پوشیدہ طور پر نیکی کرنا 70 مقبول حجوں کے برابر. پوشیدہ طور پر نیکی کرنا 70 مقبول حجوں کے برابر. امام شاک فرماتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والا بخشا نہیں جاتا. پوشیدہ گناہ کرنے والا اگر معافی مانگ لے تو بخش دیا جاتا. ایک اور روایت کا سہارا سب کے سامنے گناہ کیا ہے تو معافی سب کے سامنے مانگنا ہو اور گناہ تنہائی میں کیا ہے تو معافی بھی تنہائی میں مانگنا ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان سب کے سامنے گناہ کرے اور اس گناہ کو ترغیب اور تشویق کا ذریعہ قرار دے. اللہ اکبر. جیسے کہ آج کل کے حالات میں کچھ بیماریاں ایسی پیدا ہوئیں جو اس سے پہلے نہیں تھیں. سوشل میڈیا کا اچھا استعمال لائق تعریف ہے. اس سے علم اور معرفت میں اضافہ ہو, اس سے زمین و زمان کے فاصلے ختم ہوں اور آپ ہر وہ آواز سنیں جو مجھے اور آپ کو حسین تک پہنچائے.
اور اسی میڈیا کا استعمال اگر بمانے گناہ کے ہو تو انتہائی خوفناک ہے۔ خدا مجھے بھی اور ہم سب کو بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے اس طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار ہمارے ہر عمل کا شاہد ہے، ہمارے ہر عمل کا گواہ ہے، اسے کسی گواہوں کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔ پروردگار کی بارگاہ میں اس التماس کے ساتھ بہت سارے مسائل، بہت سارے عنوانات ہیں، مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ 12 ذی الحج تو آپ نے سن لیا، 13 ذی الحج اور 14 ذی الحج، ان تواریخ کا ایک تعلق ہے سورہ قمر سے، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 1 بسم اللہ کے بعد سورہ قمر 55 آیات پر مشتمل، قرآن مجید کا 54ویں نمبر کا سورہ، 27ویں پارے میں اور نزول میں نمبر 37 ہے۔ اس سورے میں اس کی تلاوت کا فائدہ کیا؟ سورہ القمر نجم کے بعد ہے اور رحمان سے پہلے، بہترین سورہ۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو اسے تلاوت کرے ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو قیامت میں ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ روشن تر ہوگا، اور اگر ہر روز تلاوت کر لے تو پھر تو ایسے ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے مولا کہ جو شخص بھی سورہ قمر کی تلاوت کرے گا، خدا اسے اس کی قبر پر جب اٹھائے گا تو جنت کے ناقوں میں سے ایک ناقہ بھیجے گا بیٹھنے کے لیے، اسپیشل پروٹوکول ہوگا، ڈور ٹو ڈور، قبر کے دروازے سے جنت کے دروازے محل تک، کہیں بھی آپ کو پیدل نہیں چلنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی اسے جمعے کے دن ظہر کے وقت میں لکھنا شروع کرے اور لکھنے کے بعد اپنے جو سر پر پہنتے ہوں کیپ، ٹوپی، عمامہ جو پہنتے اس کے اندر رکھ لے تو لوگوں میں محبوب ترین ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی اور چاند شگافتہ ہو گئی۔ شق القمر کا معجزہ یہ کب پیش آیا؟ ذی الحج کے مہینے میں، جب 13 ذی الحج ختم ہو کر 14ویں کی شب تھی، نصف شب کا وقت تھا، جب مکے میں ابو جہل جیسے کافروں نے پیغمبر کو جادوگر کہتے ہوئے ایک عجیب ڈیمانڈ کی تھی کہ جادو کا زور زمین پہ تو چلتا ہے مگر آسمان پہ نہیں چلتا، تو اگر تم واقعا نبی ہو، جادوگر نہیں ہو، تو اپنے زور نبوت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر میں ایسا کر دوں تو کیا نبی مان لو گے؟ ابو جہل جیسے بدبخت کہتے تھے ہاں مان لیں، آپ تو کر سکتے ہی نہیں، اول تو یہی بات ہے آپ نہیں کر سکتے۔ دل میں الگ بات تھی کہ ماننا کس نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اگر کر بھی دیا تو ماننا کس نے ہے، یہ دل کی بات تھی جو بعد میں سامنے آئی۔ اللہ کا رسول نے اپنے انگشت شہادت کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد
چاند کی طرف جب آپ کی انگشت مکمل ہوئی تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، جیسے کعبے کی دیوار پھٹی تھی ایسے خدا کا چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو کہ خالی بال آ گیا ہو، خالی بال نہیں آیا تھا، بلکہ پراپر 2 پیس ہوئے۔ ایک پیس خانہ کعبہ اور جبل ابو قبیس کے ایک طرف تھا، اور دوسرا پیس خانہ کعبہ اور جبل ابو قبیس کے دوسری طرف تھا، تاکہ جن کو پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق ہو بھی دیکھ لیں کہ آدھا ادھر آدھا ادھر۔ یہ سیاسی جملہ نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب تو مان جاؤ، صرف چاند توڑا نہیں تھا بلکہ جوڑ بھی دیا، انگشت کا اشارہ کیا، واپس جڑ گیا، اور ایسے جڑ گیا کہ بال تک نہیں ہے، کوئی اسٹیچز کے نشان بھی نہیں ہے، کوئی ایلفی لگائی ہو، روحانی ایلفی آپ کی نہیں، کوئی نشان نہیں ہے، چاند ایسے ہی جیسے پہلے تھا۔ تو اگر توڑنا معجزے کے بغیر ہو تو جوڑنا معجزے کے بغیر کیسے ممکن تھا؟ اس وقت یہ معجزہ سب نے دیکھا جہاں جہاں رات تھی کرۂ ارض کے نیم حصے پر، حتیٰ یہ کہ ہندوستان میں بھی یہ معجزہ دیکھا گیا۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا آیا سائنسی اعتبار سے ایسا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے۔ لاپلاس کا نظریہ پڑھ لیجیے، یہ کائنات کے فلکیات کا نظام کیا سب کے سب سورج کا حصہ تھے، سورج سے جدا ہوئے تو کوئی چاند کہلایا، کوئی ستارہ کہلایا، کوئی سیارہ کہلایا، ورنہ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر پتھر یاد کر لیجیے، شہاب ثاقب، بڑے پتھر، شہابی چھوٹے پتھر، جو آج بھی فلکیات کے نظام میں ان سیاروں ستاروں سے ٹوٹ کے الگ ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹنا تو پھر میں کہتا ہوں کہ نظام کا حصہ ہے، ٹوٹ کے جڑ جانا محمد کا کمال تھا۔ نظام فلکیات کا حصہ، قوت جاذبہ، قوت دافعہ، وہ الگ موضوع، وقت نہیں ہے۔ تو اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور جب ان کے سامنے کوئی آیت دکھائی جاتی ہے تو اعراض کرتے ہیں، اعراض روگردان، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو جادو کا سلسلہ تسلسل میں ہے، کبھی درخت کو بلاتے ہیں، کبھی کنکر سے بلواتے ہیں، کبھی چاند کو توڑ دیتے ہیں، سب جادو ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ قمر۔ آیت نمبر 3 وَكَذَّبُوا، اور جھٹلاتے خدا کی نشانیوں کو، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنے ہوا کی پیروی کرتے، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر امر کو لوٹ کر تو اپنے مقام پہ جانا ہے۔ یہ تو شرافت کی زبان قرآن ہے، ورنہ کہہ دیتا خدا کہ جیسی سوچ ویسا انجام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ان ایام میں شق القمر کا معجزہ، اور شق القمر کے معجزے کے ساتھ ساتھ اسی تاریخ 14 ذی الحج میں سرکار نے فدق فاطمہ زہرا کے نام لکھا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے، ذی الحج کی 15 تاریخ، تو ایک عجیب و غریب نام لوں گا، یحییٰ ابن اقسم، یہ بصرہ میں پہلے قاضی القضات تھا،
اور قوم لوط کے عمل کے نسبت سے اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ اس پر بعض کو بڑا اختلاف ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ اختلاف تو شق القمر پہ بھی ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، 3 نام مسلمانوں کے بھی ہیں کہ سمجھ میں ان کے نہیں آیا، معجزہ نہیں ہوا، جو سمجھ میں آ گیا معجزہ ہو گیا۔ جو معراج نہ سمجھ سکیں اور شق القمر کیا سمجھیں گے؟ یہ دونوں اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد تو آپ کو سب معلوم ہے کہ 15 ذی الحج ایک اور روایت کے اعتبار سے امام علی نقی علیہ السلام کی آمد کی تاریخ ہے۔ پھر ذی الحج کی 18 تاریخ۔ سارے اعمال تو آپ کو مل جائیں گے واٹس ایپ پر، تو گروپ میں شیئر ہوتے ہیں۔ پہلے کتابیں کھولی جاتی تھیں، اعمال چھپوائے جاتے تھے، اب سوشل میڈیا کا اچھا استعمال ہے۔ یہ سارے اعمال آپ کو مل جائیں گے۔ 10 اعمال ہیں 18 تاریخ کے، 10 اعمال ہیں۔ ان میں روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عجیب جملہ ہے کہ ایک 18 ذی الحج کا روزہ پورے زندگی بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ صوم الدہر، ایک روزہ بالکل ایسے لگتا ہے مجھے جیسے یہ ایک سجدہ، اس سے تو گناہ سمجھتا ہے، یہ ایک روزہ اس سے تو گناہ سمجھتا ہے۔ ساری زندگی بھر کے روزوں کا ثواب ہے۔ عجیب عید ہے، روزہ حرام نہیں ہے، روزہ مستحب ہے۔ نماز عید بھی ہے، شب عید کی نماز 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ عید کے دن کی نماز زوال آفتاب سے پہلے پڑھی جائے۔ اس کا غسل بھی ہے، صدقہ بھی ہے۔ 1 درہم صدقہ 1 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ غدیر کے دن کا صدقہ، اور غدیر کے دن کسی روزے دار کو روزہ افطار کروانا، سمجھیے کہ امام نے جو جملہ استعمال کیا فعام و فعام و فعام و فعام، یہاں تک کہ 10 مرتبہ فرمایا۔ فعام کیا ہے کہ 200 انبیاء، 200 اوصیاء، 200 اولیاء، 200 صدیقین، 200 شہداء، 200 صالحین، یہ ایک فعام ہے۔ تو ایسے 10 فعام سمجھیے اس نے ایک مومن کو روزہ افطار کروایا ذی الحج کی 18 تاریخ کو۔ غدیر کا میدان آپ کے علم میں، ولایت کا اعلان آپ کو یاد ہے، اور ایسا اعلان ولایت تھا کہ سب کے سب نیچے بیٹھے تھے، علی مصطفیٰ کے ہاتھوں پر تھے۔ اور شاید اس دن سمجھ میں آیا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے یا تو خدا کی تکبیر کہی جاتی ہے یا ولایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور ایسے اٹھایا دونوں ہاتھوں پر کہ سفیدی بغل نمایاں ہو گئی، اتنا بلند۔ تو عید غدیر کی پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام کی خدمت میں۔ یاد رکھیے کہ اس دن اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے، جیسا معصوم کا عمل تھا۔ اس دن کے اعمال بتاتے ہیں، روزہ، نماز، دعا، زیارت، صدقہ، نہ کہ ڈانس، نہ کہ ناچ، نہ کہ گانا، نہ کہ بے پردگی، نہ کہ نشے کی باتیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمام گناہوں سے پرہیز کرنا ہم سب کی شرعی ذمہ داری، اور ایسے دنوں میں کہ اس میں معصوم کی نسبت ہو اور شدید ہو جاتی ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یمن کے مظلوم تڑپ رہے،
بقرہ عید پر بھی معاف نہیں کیے گئے۔ شہری آبادی پہ حملہ اور دنیا خاموش تماشا ہے۔ شہری آبادی پہ حملہ، سرزمین شام دیر الرزور پہ، پھر گیس پائپ لائن میں دھماکہ اور وہاں کی مشکلات میں اضافہ، پھر بغداد میں عید سے پہلے صدر کے علاقے میں پھر ایک دھماکہ اور بے گناہوں کی شہادت۔ یہ ظلم ختم ہو جائے اگر منتقم کربلا ظہور فرما جائے۔ اے خدا تجھے واسطہ اسی منتقم کا۔ غدیر کی محفل بھی اس دن ہی ہوگی جب امام زمانہ آئیں گے، تب پتہ چلے گا ولایتی ولایت کون سی ہے اور دیسی ولایت کون سی ہے۔ ابھی جو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون سی ملتان سے آئی ہے اور کون سی ہندوستان سے آئی ہے۔ پروردگار ہمیں اس ولایت کی توفیق عطا فرما جو غدیر سے آئی ہو۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ تمام شرکائے محفل کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا۔ تمام مظلوموں کی داد رسی فرما۔ کرونا وبا سے، تمام وباؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور مقدس میں تعجیل فرما۔ ہم جیسے گنہگاروں کو امام کی خدمت گزاروں میں، امام کی خدمت گزاروں کی نالین صاف کرنے والوں میں ہی شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔